ایک دفعہ پھر آپ کو خوشامدید کہتے ہیں پروگرام میں. میرے ساتھ موجود ہیں میاں جاوید لطیف صاحب, مرکزی رہنما پاکستان مسلم لیگ نون, جناب صداقت علی عباسی صاحب MNA ہیں پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی رہنما, بہت شکریہ بھائی صاحب کا, اور جناب ارشاد بھٹی صاحب, کسی تعارف کے محتاج نہیں, آپ کے اور ہمارے ارشاد بھٹی صاحب. بھٹی صاحب بہت شکریہ آپ کا بھی وقت دینے کے لیے. ذرا میں میاں جاوید لطیف صاحب ویسے تو آج کل بہت خبروں میں ہیں اور کچھ ایسی باتیں انہوں نے کی ہیں جس کے حوالے سے پھر پوری بحث بھی چل پڑی, لیکن میاں جاوید لطیف صاحب کو کچھ یقین ہے, اور وہ یقین انہیں کس حوالے سے ہے وہ ذرا سن لیتے ہیں. انہوں نے گزشتہ روز حامد پیر صاحب کے پروگرام میں یعنی کیپٹل ٹاک میں کچھ فرمایا تھا, ذرا پہلے سن لیتے ہیں پھر ذرا میاں صاحب سے پوچھتے ہیں. نیب نے طے کر لیا ہے بنی گالہ میں بیٹھ کے کہ اگر 4 لوگوں کو, شہباز شیخ, خاقان عباسی, ثناء اللہ اور جاوید لطیف کو اگر عید کے بعد گرفتار کر لیتے ہیں تو ان کے پاکستان کی معیشت بھی ٹھیک ہو جائے گی. تمام مسائل آپ کو پتا چل گیا ہے کہ نیب آپ کو عید کے بعد کر چکے ہیں. یقین ہے میاں صاحب پہ, تیاری پوری ہے تھوڑی جان دی؟ ہاں نہیں, میں کوئی جانے کو تیار تو نہیں ہوتا, لے جائیں تو ہر بندہ تیار ہوتا ہے. آپ نے بتایا تھا نا سامان شان رکھا ہوتا ہے میڈیسن وغیرہ ساتھ. وہ ظاہر ہے ان کا تو کوئی پتہ نہیں چلتا, مطلب نیب کا پتہ نہیں چلتا. نہیں ان کا, میں بالکل کلیئر ہوں منیف فاروق صاحب کہ نیب اگر انڈیپینڈنٹ ہے, نیب اگر آزاد ہے تو 1.5-2 سال کی اس کی کارکردگی دیکھ لیں, 1.5-2 سال میں اس کی گرفتاریاں, اس کے ریفرنسز دیکھ لیں. ٹھیک ہے جی. اگر تو آپ کو نظر آئے, اب اگر یہ کوٹ کریں گے جی 2 وزیر ہمارے پکڑے گئے, علیم خان اور ایک کپتان خان صاحب, ہاں وہ بیل ہوگی دونوں کی جو بیل ہوئی ہے اور دونوں کو جو پکڑا گیا ہے, جس وجہ سے پکڑا گیا اس سے آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے. اور اگر نہیں اندازہ تو پھر آپ جو ان کے ارکان اسمبلی ہیں جو اختلاف کو کرتے ہیں کسی بات پر اور نیب کے نوٹسز آ جاتے ہیں ان کو, آپ اس سے اندازہ کر لیں. یہ تو نیب کے ذریعے اپنی حکومت چلا رہے ہیں بھائی. مطلب آپ 4 شخصیات کو اندر ڈال کے بقول آپ کے نیب سے مزید کیا مل جائے گا انہیں جو اب نہیں ہے حکومت کے پاس؟ دیکھیں یہ ہر اس بندے کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں جو ان کی خامیوں کو اجاگر کرتا ہے. یہ ہر اس بندے کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں جو کوئی بات کر. آپ مجھے یہ بتائیں کہ 34 سال پرانا امیر شکیل کا جو کیس تھا اس کو آج اس میں گرفتاری کی کیا ضرورت تھی؟ آپ کی مثال تو سب کے سامنے ہے. مجھے تو آپ تب پوچھیں اگر میں اپنی میں واویلا کرتا تھا یا میری جماعت کے لوگ, میں کہتا ہوں کہ اگر ہم لوگ چیخو پکار کرتے تھے 1.5-2 سال کہ جناب یہ گٹھ جوڑ ہے ان کا احتساب کے اداروں کو, یہ اپنی حکومت چلانے اور انتقام لینے کے لیے استعمال کرتے ہیں, تو آج آپ کو گرفتار کرنے کے بعد تو یہ بات ثابت ہو گئی نا کہ اگر آپ اپنی مرضی سے کسی کی کوئی غلطیوں کی نشاندہی کریں گے مرضی سے تو اس کا وہ برا منائیں گے. اور آج جو آپ نے سوال کیا ہے کہ آپ لوگوں کو کیسے یقین ہے, تو اب مجھے یہ بتائیں کہ موکل جو وزیر ریلوے کے بتا رہے ہیں وہ کیا بتا رہے ہیں. مجھے پھر یہ بتائیں کہ ان کے شہزاد اکبر صاحب جو ہیں وہ بیٹھے وہاں کیا کر رہے ہیں بھائی. اگر آپ مجھے یہ بتائیں نیب میں بیٹھے کیا کر رہے ہیں؟ بنی گالہ میں, بنی گالہ سے یہ سارا آپریٹ ہوتا ہے, اور اس کی کمان جو ہے وہ ہے پرائم منسٹر عمران کے پاس, اور آگے انہوں نے جو ذمہ واری ڈالی ہوئی ہے وہ شہزاد اکبر ہے. اور شہزاد اکبر صاحب اگر اور میں یہ آج پھر میں نے زندگی میں ایسی بات نہیں کی, مگر آپ بھائی ہیں اور سوال جس طرح آپ نے پوچھا میں بتاتا ہوں. میں پوری ذمہ واری سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ چھوٹا موٹا ہمارا بھی تعلق انتظامیہ کے لوگوں سے ہوتا ہی ہے. وہ کہتے ہیں کہ شہزاد اکبر کہہ رہا ہے کہ یہ 4 بندے اندر ہونے چاہیے, پرائم منسٹر کی خواہش ہے. اب شہزاد صاحب تو نہیں ہے, بٹ میں لیں شہزاد اکبر صاحب تو نہیں ہے, بٹ میں کہتا ہوں شہزاد اکبر صاحب آن اوتھ بات کرے, میں بھی کرتا ہوں. اچھا چلے وہ میں کوشش کروں گا اگلے پروگرام میں انہیں بلا لوں, پھر میں آپ سے بھی رابطہ کرا لوں گا. عباسی صاحب یہ پرائم منسٹر صاحب کی خواہش ہے کہ 4 لوگوں کو آپ نے اندر ڈالنا ہے, کیونکہ یہ 4 جو شخصیات ہیں یہ آپ پر بڑی کھل کے تنقید کرتی ہیں, تو ایسے ہی چاہتے ہیں آپ حکومت؟ پرائم منسٹر صاحب کی یہ ذاتی خواہش ہے کہ یہ 4 لوگ اندر جائیں گے نیب کے تھرو؟ جی بہت شکریہ منیر صاحب. میں گو کہ نیب کا ترجمان تو نہیں ہوں, لیکن تھوڑی سی تعریف کاری دینی چاہیے میرا خیال ہے جتنی میاں صاحب نے تنقید کی ہے کہ ابھی تک یہ جو ہمارے جسٹس جاوید صاحب ہیں ان کے دور میں 178 ارب روپیہ
چوروں ڈاکوؤں کمیشن خوروں سے یہ وصول کر چکے ہیں. اچھا جی. پچھلے جب سے یہ آئے ہیں 51,000 شکایات آئی ہیں, 46,000 ڈسپوز آف ہو گئی ہیں. خالی اب ذرا سن لینا میاں صاحب, 2019 میں اس نیب نے 150 ارب روپیہ چوروں ڈاکوؤں لٹیروں سے اکٹھا کیا ہے. آپ کو پتہ ہے ہم نے 144 ارب اگر ادویات سکینڈل گل مکمل کر لیں. صداقت عباسی صاحب نال ہی جواب دے دینا. کیانی صاحب کا بھی نال ہی دس دینا. 144 ارب روپیہ ہم نے پاکستان کے 1 کروڑ 20 لاکھ خاندانوں کو دینا ہے, جو پاکستان کی تاریخ کا ایک انقلاب والی صورتحال ہے. اور دیکھیں کہ چوروں کے پاس سے ہمیں خالی 1 سال میں 150 ارب روپیہ وصول ہوا ہے. اس وقت 101 ریفرنس انہوں نے دائر کیا ہے, جس میں 13 انکوائریز ہیں اور 19 انویسٹیگیشن ہیں. ٹوٹل کوئی 1200 کیسز ہیں, جس میں 943 ارب روپے کے یہ کیسز ہیں. تو بھائی میرے پنجابی کہندے ہیں جنہ کھادیاں گاجراں ٹیڈونا دے پیڑ, میرا کیا تعلق ہے میرے بھائی. نیب کے ترجمان کو بھی اتنی تفصیل کا پتہ نہیں ہوگا. صداقت عباسی صاحب جتنی تفصیل فکر آپ دے رہے ہیں, میں نمائندگی کرنے آیا ہوں نا. تو ابھی نیب کا نمائندہ کون ہے؟ انہوں نے فیکٹس بتا دیے کہ کتنا پیسہ اکٹھا کیا ہے. میاں صاحب میں بات تو کر لوں بھائی. اچھا منیر صاحب, بات یہ ہے کہ ظاہر ہے ایک آئینی ادارہ ہے جو محترم نواز شریف صاحب کے دور میں رہا, محترم زرداری صاحب کے دور میں رہا. انہوں نے چھانٹ پھٹک کے ایک چیئرمین لگائے, انہوں نے ٹھیک لگائے ہوں گے, اور وہ ہمارے دور میں کام کر رہے ہیں. ہمارے دور میں جتنے چور ہیں, جتنے کرپٹ ہیں, ان کو سزا ہونی چاہیے. ایک بات میں جیو ٹی وی پہ کرنا چاہ رہا ہوں, یقین مانیں جب مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے لوگ کرپشن اور ہماری کرپشن کے بارے میں بات کرتے ہیں, دل میرا خوش ہوتا ہے کہ کم از کم یہ بھی سمجھ بیٹھے ہیں کہ کرپشن کوئی اس ملک کا ناسور ہے. کرپٹ کوئی پیپلز پارٹی میں ہے, پی ایم ایل میں این میں ہے یا پی ٹی آئی میں ہے, ان کا برابر ان کو سزا ملنی چاہیے, نشان عبرت بننا چاہیے. لیکن میرے بھائی کوئی کیس, کوئی ثبوت, کوئی ریفرنس, کوئی کاروائی, اس کے بعد بات ہوتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. ایک بھٹی صاحب سے جانے سے پہلے ایک میں عرض کرتا ہوں, بھٹی صاحب دا روب بہت ہے. میں صداقت عباسی صاحب مجھے صرف یہ بتا دیں کہ وہ جو چینی آٹا چوری کی رپورٹ آنی تھی, جو فرانزک رپورٹ آنی تھی 25 کو جو آنی تھی, وہ کہاں ہے؟ مجھے یہ صرف بتا دیں کہ ادویات سکینڈل جو عمران خان صاحب نے فرمایا تھا کہ وہ چور پکڑے جائیں گے, وہ کہاں ہیں؟ مجھے یہ بتا دیں کہ آج جہانگیر ترین, خسرو بختیار صاحب یا پرویز خٹک, ان کا آج کیوں نہیں ذکر ہو رہا بھائی؟ مجھے یہ بتائیں کہ اس سکینڈل میں اربوں روپیہ 100 ارب سے زیادہ لوگ کھا گئے, وہ کہاں ہے پیسہ؟ بھٹی صاحب سے میں پوچھ لوں. نہیں پلیز منیب جواب سن لیں ورنہ یہ نامکمل رہے گا. بھائی صاحب 25 تاریخ کو رپورٹ آئی ہے, اس کمیشن نے 3 ہفتوں کا ٹائم اور مانگا ہے. یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ جو رپورٹ آئی انہوں نے کہا 4 بندے پڑھ لو یہ کم ٹھیک ہو جائے گا. رپورٹ تو یہ ہے میاں صاحب, میری بات تو ہو جائے. آپ نے بات کی ہے نا, کسی دلیر وزیر اعظم نے یہ جرت کا مظاہرہ کیا, یہاں بڑے بڑے فوجی ڈکٹیٹر, شوگر مافیا, جس میں بڑے بڑے حکمرانوں کے بچے بھتیجے بانجے, ان کے خلاف ایکشن نہیں کر سکے, یہ ایکشن کیا. اور اگر یہ چینی آٹا کی رپورٹ نہیں آتی تو میں بھی آپ کے ساتھ کھڑا ہو کے پی ٹی آئی کو احتساب کے اداروں کو اس پرائم منسٹر نے استعمال کیا ہے, جس طرح انتقام کا اپوزیشن کو نشانہ بنایا. منیر صاحب ایک جملہ آخری مزیدار, کم از کم یہ کہہ دیں کسی نے آٹے میں چوری کی, کسی نے بجلی میں چوری کی, کسی نے کمیشنیں لی, کسی نے بجلی کے منصوبے مہنگ لگائے, سب پہ اللہ کا سر یہ جواب نہیں ہے نا. اچھا بھٹی صاحب سر بڑی اعلیٰ کارکردگی ہے نیب کی. ویسے پرنسپلی تو بات شروع کی تھی کہ میاں جاوید لطیف صاحب کو کیسے یقین ہے کہ 4 لوگ وزیراعظم کی خواہش پر اندر جائیں, لیکن بڑی اچھی کارکردگی ہے نیب کی. کوئی 178 ارب کے قریب جیسے جاوید اقبال صاحب کی جب سے وہ چیئرمین ہے ریکور ہوئے ہیں, اور یہ بات بھائی صاحب نے بھی کی ہے, بڑی اچھی کارکردگی ہے. لیکن میاں صاحب کا گلہ یہ ہے کہ یہ جو پیمانہ ہے یہ ایک جیسا نہیں ہے. اچھا پہلے تو مجھے یہ بتائیں منیب صاحب کہ میاں صاحب مجھے تسلی کرائیں کہ ان 4 کے گرفتار ہونے سے معیشت ٹھیک ہو جائے گی, تو میں بھی کوشش کروں کہ ہماری معیشت ٹھیک ہو جائے گی. یہ اندر چلے جائیں, 4 بندے قربانی دے جائیں, ہماری معیشت ٹھیک ہو جائے گی. اس سے بڑی اور کیا ملک کے لیے قربانی. بالکل. اور اچھا
अच्छा, दूसरी बात ये जवेद लतीफ़ साहब या हमें भोला समझते हैं या ये भोले हैं या ये इनको कोई बताता कोई नहीं है। ये 18वीं तरमीम वाया भटिंडा ये नैब के सर पे डंडे मार रहे हैं। मन मर्जी की नैब तरमीम होने वाली हैं, मुबैना कहानी है। मुस्लिम लीग पीपी गो हेड दे चुकी है। अपनी मर्जी से अपनी ख्वाहिश पर इनके हुर्रियत पसंद शाहिद खाकान अब्बासी मुस्लिम लीग नून की तरफ से, पीपल्स पार्टी की तरफ से फारूक नायक लाहौर में एक नैब ज़दा सरमाया घर के घर मजलिसें कर चुके हैं, जिसमें और भी भले मानस लोग शरीक हो चुके हैं। नैब तरमीमी मुसवदा ड्राफ्ट तैयार हो चुका है, शेयर हो चुका है। दोनों पार्टियां बड़ों को मुसवदा दिखाने डिस्कस करने जा चुकी हैं। अगर नैब तरमीम में मर्जी की तरमीम हो गई तो 3 काम होंगे। नवाज मरियम समेत हाउस ऑफ शरीफ के केसेस सज़ाएं ख़त्म हो जाएंगी, जरदारी साहब एंड कंपनी के सारे केसेस ख़त्म हो जाएंगे और फिर 18वीं तरमीम में तरमीम हो जाएगी। बाकी आ जाए नायब बहुत बुरा सही, कैपेबिलिटीज़ इशू सही, कैपेसिटीज़ इशू सही, बाकी सारे सही। आप ये जो शहबाज शरीफ के 2 घंटे 10 मिनट हैं इनका देखें, 44 सवाल, 4 सवालों के जवाब भी नहीं दे सके। अच्छा, आप अपनी उन्होंने कहा नफ्सा नफ्सी है, नफ्सा नफ्सी, क़यामत का दिन मैं अपनी औलाद, अपनी अहलिया, अपने अहले खाना किसी का जिम्मेदार नहीं हूं। उनसे पूछें, उनसे पूछें, उनसे पूछें, मुझसे क्यों पूछते हैं, उनसे पूछें। अच्छा, लंदन फ्लैट्स, ओ पागलो, बरतानिया में क्या मत आई है कोरोना की, क्या मत आई है, और तुम लेके कह रहे हो फ्लैट उधर इदारे बंद है, तुम कहते हो रिकॉर्ड। उन्होंने कहा हजूर 4 मरतबा पहले गए थे, रिकॉर्ड क्यों नहीं लाए? अच्छा, एक और मौका दे, मैं लेके आऊंगा। अच्छा, वो फ्लैट जो 4 थे जिसमें 2 बेच दिए थे, 2 हैं, वो किससे कर्जा? बैंक से लिया, दोस्तों से लिया। दोस्त कौन है? ओहो हो, दोस्त भूल गए, दोस्त मुझे भूल गए, मैं दोस्तों का रिकॉर्ड देख के बताऊंगा। अच्छा ठीक है। उन्होंने कहा 1 अरब से जायद टीटियां आई हैं आपके लंदन दुबई से, उन लोगों ने भिजवाई हैं जिनके पासपोर्ट भी नहीं बने हुए। सुन लीजिएगा मुनीब साहब, सुन लीजिएगा। उन्होंने कहा कि जो बाहर गए ही नहीं, जिन्होंने कराची नहीं देखा, कहता उनसे पूछे पासपोर्ट क्यों नहीं बनवाए, वो पासपोर्ट बगैर चले गए अगर बाहर, तो मैं क्या करूं? उनसे पूछिए। अच्छा, उन्होंने कहा अच्छा आगे 60 लोग बता चुके हैं कि इनके पार्टी फंड में 1.25 अरब रुपया पैसा आया है, लेकिन वो पार्टी फंड का जो अकाउंट्स है वो मुलाजमों के नाम है। मुलाजमों से पूछे, मुझे क्या? उन्होंने कहा नहीं, सुन ले बटे, इधर ही रुके, इधर सदाकत अब्बासी नहीं हूं मैं, मेरी बात सुन ले, मैं आपकी पूरी सुन के सुनाऊं। अच्छा, उन्होंने कहा कि जी वो किधर गए मुलाजमीन, उन्होंने कहा मुलाजमीन से पूछे, मुझे क्या पता, मुलाजमीन से पूछे। अच्छा, फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि ये जो आप ये बुलेट प्रूफ लैंड क्रूजर गाड़ी में तशरीफ लाए हैं, ये है शरीफ फील्ड्स की, ये जो बुलेट प्रूफ गाड़ी। मुनीब साहब तवज्जो चाहता हूं, ये जो बुलेट प्रूफ गाड़ी जिसमें तशरीफ लाए हैं अता तारड़ और मरियम औरंगजेब साहबा के साथ, ये है शरीफ फीड्स की। शरीफ फीड्स है आपके बच्चों की। कहता है मैं बच्चों की गाड़ी इस्तेमाल नहीं कर सकता। उन्होंने तो फिर क्यों नहीं कहते कि बच्चों के पैसे भी इस्तेमाल कर सकते? अच्छा, उन्होंने कहा कि अच्छा आखिरी सवाल आखिरी बात ना करें। नहीं इरशाद भट्टी साहब, आखिरी बात नहीं, आप मेरी बात कंप्लीट होने दे। मेरी बात सुनने थोड़ी है। मेरी बात पूरा जवाब, भट्टी साहब कंप्लीट। नहीं, फिर तरीका यही होता है, यही तरीका होता है। आप पूरा जवाब, लेकिन पहले मुझे बात करने दें। ये अंदाज जिस तरह अंदाज से बात कर रहे हैं, आप उसका जवाब देना, आप उसका जवाब दें सर, पूरी बात आप करेंगे। मुझे बात ये करने दें। दिल पड़ गया है, दिल पे पड़ गया है मुझे ये बताएं, 1 सेकंड मुनीब साहब, फिर मैं जो ये कहता हूं, भट्टी साहब 1 सेकंड, ना मैं बात नहीं सुनूंगा, नहीं सुनेंगे तो नहीं, मियां साहब इस तरह, मियां साहब नहीं, मैं रिक्वेस्ट करता हूं। कोई तरीका नहीं है ना कि हम इनकी सर आप पूरा जवाब दे दें। आपने जिस बात पर एतराज है, मुझे बात करने दें। इनका अंदाज मुझे पसंद नहीं है, जिस तरह वो बात कर रहे हैं, नकल उतारने किसी की, ये तरीका ही यार। अच्छा सर, हमने आप किसी की नकल उतारें, क्या ये मुनासिब है? अच्छा चले, आप बात करें, नकल नहीं, आप जिस तरह अंदाज से बात कर रहे हैं, नकल उतार के बात कर रहे हैं, आप इस तरफ ना जाएं, सीधा आएं, लॉजिक पे जो सवाल जवाब हुए उस पे। एक सेकंड, मैं रिक्वेस्ट करता हूं, भुगत रहा हूं आपकी,
مگر مجھے یہ بتا نہیں اس طرح بھی بات ہوگی نہیں بھٹی صاحب منیر صاحب یہ کچھ اچھا بھٹی صاحب میں اب بات کروں پہلے مجھے بات کرنے دیں میں ریکویسٹ کر رہا ہوں سر آپ پوری جواب دیجئے گا جو بات بھٹی صاحب نے کیا آپ بالکل پوری بات کا جواب دیجئے گا لیکن ایک سیکنڈ وہ اب آخری بات ہے وہ میری بات نہیں مان رہے کہ جو نقل اتار کے طریقہ ہے وہ مناسب نہیں ہے اس طرح نہیں بات ہوگی سر ذرا احتیاط کریں بھٹی صاحب اچھا میاں صاحب کر لیں اچھا چلیں میں آخری بات بعد میں کر لیں میں ایک تو یہ بتاؤں کہ جو ہمارا اندیشہ نہیں ہمیں یقین ہے کہ نیب نیازی گٹھ جوڑ ہے آپ ارشاد بھٹی صاحب کی گفتگو سے اندازہ کر لیں کہ اس طرح یہ بات کر رہے ہیں جیسے ساتھ کی ٹیبل پر یہ بیٹھے ہوں مجھے یہ بتائیں کہ اگر وہ ساری باتیں اگر ارشاد بھٹی صاحب کو وہ ساری باتیں بتاتے ہیں تو تبھی یہ وصول صاحب بات کر رہے ہیں اور اگر انداز تک بتا رہے ہیں اگر میں ان کو یا ایک سیکنڈ بھٹی صاحب ایک سیکنڈ حوصلے سے یا آپ یہ کہہ دیں آج یا آپ یہ کہہ دیں کہ میں خود سے یہ تخلیق میری کی گفتگو ہے میں معافی چاہتا ہوں تو میں آپ سے معافی مانگ لوں گا جس طرح نقل چاہے آپ اتار کے بات کر لیں اور اگر آپ یہ خود سے بات نہیں کر رہے ایک سیکنڈ بھٹی صاحب میں ذاتی طور پہ آپ کی عزت کرتا ہوں وہ اپنی جگہ میں ذاتی طور پہ آپ کی عزت کرتا ہوں وہ اپنی جگہ مگر میں جو آپ جس طرح بات کر رہے ہیں مجھے آج یہ بتا دیں اگر تو آپ ساتھ بیٹھے تھے اور یہ ساری گفتگو ہوئی تھی تو میں معافی چاہتا ہوں آپ سچے ہیں اور اگر آپ وہاں نہیں تھے تو پھر مجھے یہ بتائیں کہ پھر جھوٹ بول رہے ہیں آپ اور اگر جھوٹ بول رہے ہیں تو پھر کون سے معافی مانگے روزانہ آپ جو بیٹھ کے ہم آپ کو سنتے ہیں آپ غلط بیانی کرتے ہیں اور اگر آپ غلط بیانی نہیں کر رہے تو پھر آپ کو بتانا کون ہے آپ کو یہ جملے بریک کے بعد سر بریک کے بعد بھٹی صاحب اچھا سر نہیں تلخی نہیں ہم نے کرنی بات جی جواب لے لیتے ہیں ہم اب باجی صاحب تو ویسے بیٹھ کے انجوائے کر رہے ہیں انہوں نے تو اپوزیشن کرنے کی ضرورت ہی نہیں حکومت کا جواب دینے کی بھی ضرورت نہیں ایک بریک کے بعد بات ہو جائے ہمارے ساتھ رہی